بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الثالث کی مشقی سوالات میں خوش آمدید۔ تیسرے سبق کے اندر ہم نے مرکب تام، مرکب ناقص کے متعلق ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے مرکب توصیفی کو بڑے وضاحت کے ساتھ سمجھا تھا۔ اس کی جو احکام تھے، جو شرائط تھی، جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری تھا، وہ ساری تفصیل ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج اسی سبق سے متعلقہ ہم انشاءاللہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت نے کل 21 مثالیں دی ہیں عربی کی، جو کہ موصوف صفت کی مثالیں ہیں۔ ان میں موصوف صفت کے اعتبار سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو موصوف صفت کے اصول تھے وہ آیا ان کے اوپر منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پہلی مثال ہے اللہ العظیم، عظمت والا اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی موصوف ہے اور العظیم اس کی صفت ہے، اور دونوں دیکھیں معرفہ ہے۔ لفظ اللہ بھی معرفہ ہے اور العظیم بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح الرسول الکریم، ایک عزت والا رسول، کرم اور بخشش والا رسول، یہ بھی موصوف صفت ہے اور دونوں یہ معرفہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے قصر عظیم، قصر کہتے ہیں محل کو، عظیم بڑا اونچا محل، یہ دونوں نکرہ ہیں اور یہ موصوف صفت بن رہے ہیں۔ پہلا جز موصوف ہے، دوسرا جز اس کا صفت ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے البیت الصغیر، چھوٹا گھر۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، الصغیر اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ البیت یہ بھی معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، اور الصغیر یہ بھی معرفہ ہے، اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے بستان نظیف، بستان کہتے ہیں باغ کو، نظیف کہتے ہیں صاف ستھرا، صاف ستھرا باغ، دونوں نکرہ ہیں اور یہ موصوف صفت بن رہے ہیں۔ بستان دیکھیں اس میں ذات ہے، ایک ذات کا نام ہے، اور نظیف یہ اس میں صفت ہے، صفت نظافت کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے تمر حلو، تمر کھجور کو کہتے ہیں، حلو میٹھی کھجور، تو یہ دونوں نکرہ ہیں اور تمر یہ موصوف ہے اور حلو یہ صفت ہے۔ اگلی مثال میں بھی ایسے ہی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ ساتویں مثال میں الف لام داخل ہو کے یہ معرفہ بن چکا ہے، التمر الحلو۔ آٹھویں نمبر پر ہے ملک صالح، نیک بادشاہ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، صالح نیک، دونوں نکرہ ہیں اور موصوف صفت بن رہے ہیں۔ نویں نمبر پر ہے البحر المالح، نمکین سمندر یا نمکین دریا، دریا تو میٹھا ہی ہوتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ آپ سمندر ہی کریں۔ یہ البحر موصوف ہے، المالح اس کی صفت ہے۔ شیء طیب، عمدہ چیز، اچھی چیز، دونوں نکرہ ہیں اور پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت ہے۔ الرجل الطیب، اچھا آدمی، الرجل موصوف، الطیب اس کی صفت، اور یہ دونوں معرفہ ہیں۔ محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول، نہیں بلکہ اللہ تو نہیں ہے یہاں پہ، محمد رسول، تو یہاں پہ محمد موصوف ہے اور رسول اس کی صفت ہے، اور دونوں یہ معرفہ ہے۔ محمد تو اس لیے معرفہ ہے کہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے، اور رسول اس لیے معرفہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ رب غفور، یہ رب موصوف ہے، غفور اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں نکرہ ہیں۔ اسی طرح ذنب عظیم، بڑا گناہ، ذنب موصوف، عظیم اس کی صفت، اور یہ دونوں نکرہ ہے۔ رجل قبیح، بدصورت آدمی یا برا آدمی، یہ دونوں نکرہ ہیں، رجل موصوف، قبیح اس کی صفت۔ الجبن الردی، جبن کہتے ہیں پنیر کو، ردی بیکار، نکمہ پنیر، یہ دونوں معرفہ ہیں اور یہ پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ خبز جید، عمدہ روٹی، خبز نکرہ ہے، جید یہ بھی نکرہ ہے، اور یہ موصوف اور یہ اس کی صفت۔ تمر حلو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، میٹھی کھجور، اور یہ موصوف یہ اس کی صفت۔ تفاح احمر، تفاح کہتے ہیں سیب کو، سرخ سیب، تفاح یہ بھی نکرہ ہے، احمر یہ بھی نکرہ ہے، اور یہ موصوف اور یہ اس کی صفت۔ الرجل الصالح، نیک آدمی، یہ دونوں موصوف صفت ہیں اور پہلا بھی معرفہ دوسرا بھی معرفہ۔ الملک الکریم، ایک مرتبے والا بادشاہ، یہ بھی موصوف ہے، دوسرا اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں معرفہ ہیں۔ البطیخ الحلو، بطیخ کہتے ہیں تربوز کو، اور یہ بھی معرفہ ہے، اور الحلو یہ بھی معرفہ ہے، دونوں کے اوپر الف لام یہ داخل ہے۔ الورد الاحمر، ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، گلاب کا سرخ پھول، یہ دونوں یہ معرفہ ہیں۔ اس کے بعد کچھ مثالیں ہوں گی اردو میں جس کا ہم انشاءاللہ عربی میں ترجمہ کریں گے۔